السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب منتخب الحسامی اور کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحکم هذین النوعین واحد وهو ان الوجوب متى ثبت لا يسقط الا بفعل الواجب وباعتراض ما يسقطه بعينه، والذي حسن لمعنى في غيره نوعان: ما يحصل المعنى بعده بفعل مقصود كالوضوء والسعي إلى الجمعة، وما يحصل المعنى بفعل المعمور به كالصلاة على الميت والجهاد وإقامة الحدود، فإن ما فيه الحسن من قضاء حق المسلم وكبت أعداء الله تعالى والزجر عن المعاصي يحصل بنفس الفعل، وحكم هذين النوعين واحد أيضا، وهو بقاء الواجب بوجوب الغير وسقوطه بسقوط الغير۔ تو پیارے بچوں، آج کے اس سبق میں صاحب کتاب اس سے پہلے سبق میں جو ہم نے بتایا تھا کہ معمور بھی جو حسن ہوتا ہے تو یا تو حسن لذات ہی ہوگا یا حسن لغیر ہی ہوگا۔ حسن لذات ہی کی ہم نے دو قسمیں بیان کی تھیں، ان دونوں قسموں کا حکم آج بیان کریں گے، اور حسن لغیر ہی کی دو قسمیں بیان کر کے ان دونوں قسموں کا بھی حکم بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو مذکورہ دو قسمیں تھیں حسن لعین ہی کی، ان دونوں قسموں کا حکم بیان کرتے ہیں، جس کو صاحب کتاب نے اپنے ان لفظوں میں فرمایا کہ ان دونوں قسموں کا حکم ایک ہی ہے۔ حکم ہذین النوعین واحد، ان دونوں نوعوں کا حکم ایک ہے۔ کون سی دونوں نوع؟ اس کی تفصیل ہم تھوڑی سی ذکر کر دیں تاکہ آپ کو یاد آ جائے۔ مصنف علیہ رحمت و رضوان نے پہلے دو قسموں کو بیان کیا، اب ان دو قسموں کو بیان کرنے کے بعد ان کا حکم بیان کر رہے ہیں کہ حسن لعینہ اور جو حسن لعینہ کے ساتھ کسی واسطے سے ملحق ہے، ان دونوں قسموں کا حکم یہ ہے کہ واجب جب ثابت ہو جائے تو یا تو اس کے ادا کرنے سے وہ ساقط ہوگا، یا ایسا کوئی عارض پیش آ جائے جو بغیر کسی واسطے کے بذات خود اس واجب کو ساقط کر دے۔ ان دونوں قسموں کا حکم یہی ہے، یا تو اس واجب کو ادا کرنا پڑے گا تب ساقط ہوگا، یا تو ادائیگی ہی ہر حال میں لازم ہوگی، یا ادائیگی نہیں ہوگی تو کم سے کم یہ ہے کہ کوئی ایسا عارض پیش آ جائے کہ جس عارض کے پیش نظر وہ خود بخود ساقط ہو جائے، جیسے کہ حیض اور نفاس، کہ حیض و نفاس کے پیش آنے سے وہاں ساقط ہو جائے گی، یہ بذات خود بغیر کسی واسطے کی نماز کو ساقط کر دیتے ہیں۔ ایسی جنون ہے جو کہ لگاتار چلتا رہے، یہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ سب کو ساقط کر دے گا۔ تو یہاں پر پیارے بچوں ایسا عارض پیش آ گیا کہ جس کی وجہ سے ساقط ہو گیا، تو ساقط ہونے کی وجہ سے اب اس کی ادائیگی لازم نہیں رہے گی، یا یہ ہے کہ اس کو خود ادا کیا جائے، جیسے کہ نماز ہے۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ اسی کو صاحب کتاب نے اپنے لفظوں میں فرمایا وَهُوَ أَنَّ الْوُجُوبَ مَتَى ثَبَتَ لَا يَسْقُطُ إِلَّا بِفِعْلِ الْوَاجِبِ۔ اس کا ان دونوں قسموں کا حکم یہ ہے کہ وجوب جب ثابت ہو جائے گا تو اس کا سقوط نہیں ہوگا مگر واجب کی ادائیگی سے، اور باعتراض ما یسقطہ بعینہ، یا ایسی چیز کے عارض ہونے سے جو اس کو بذات ہی ساقط کر دے۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ تو نماز ہے، تو نماز اگر واجب ہو جائے، چونکہ وہ حسن لعین ہی ہے، جب حسن لعین ہی ہے تو جب نماز واجب ہو گئی تو اس کی یا تو ادائیگی ہی واجب ہوگی، یا حیض و نفاس جیسی آزار عارض ہو جائیں تو ایسی صورت میں اس کا سقوط ہو جائے گا۔ یہ حسن لعین ہی کی
دونوں قسموں کا حکم بیان صاحب کتاب نے کر دیا۔ آگے صاحب کتاب فرماتے ہیں والذی حسن لمعنى فی غیرہ، اور وہ معمور بھی جو کہ حسن ہوا ہو ایسے معنی کی وجہ سے جو معنی اس کے غیر میں ہو، یعنی جو حسن لغیر ہی ہو، تو فرماتے ہیں نوعان، اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو دیکھو حسن لغیر ہی ہے، یعنی معمور بھی کے اندر فی نفسی کوئی حسن نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر حسن آیا ہے ایک ایسے معنی کی وجہ سے جو معنی غیر کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو اب اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک پہلی قسم تو ہے ما یحصل المعنی بعدہ بفعل مقصود، کہ وہ معنی کا حصول اس معمور بھی کے ادا کرنے کے بعد علی سبیل الاستقلال الگ سے اس کو ادا کرنا پڑے گا، تب معنی کا حصول ہو۔ جیسے بچوں وضو ہے اور سعی الی الجمعہ ہے، تو وضو میں کیا ہے؟ پانی کو برباد کرنا ہے، فی نفسی اس کے اندر کوئی حسن نہیں ہے۔ یا ٹھنڈک کے موسم میں اعضائے وضو کو تکلیف دینا ہے، فی نفسی اس میں کوئی وضو نہیں ہے۔ ایسے سعی الی الجمعہ دوڑنا، اس میں کیا ہے؟ اپنے نفس کو تھکانا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں سعی الی الجمعہ کے اندر فی نفسی کوئی حسن نہیں ہے، تو وضو کے اندر حسن آیا کیوں؟ اس لیے کہ وضو کے ذریعے سے نماز پڑھی جائے گی، قرآن پڑھا جائے گا، قرآن کو چھوا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ سعی الی الجمعہ میں سعی میں کوئی فی نفسی ہی حسن نہیں، اس کے اندر حسن کیسے آیا؟ جمعہ کی نماز کی وجہ سے۔ تو جب اور جمعہ کی نماز سعی کا غیر ہے، ایسے ہی نماز وہ وضو کا غیر ہے، تو یہاں پر وضو میں فی نفسی ہی اور سعی میں فی نفسی ہی کوئی حسن نہیں ہے، لیکن ان کے اندر حسن آیا کس کی وجہ سے؟ نماز کی وجہ سے۔ اب اس نماز کی وجہ سے حسن آیا ہے، تو اب یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ نماز اگر وضو کر لیا جائے تو وضو کرنے ہی سے وہ غیر، یعنی جس کی وجہ سے اس کے اندر حسن آیا وہ ادا ہو جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وضو الگ سے کرنا پڑے گا۔ وضو کرنے کے بعد صرف وضو کرنے سے فعل صلاۃ نہیں ہو پائے گا، ادا نہیں ہوگا، بلکہ وہ غیر جس کی وجہ سے اس کے اندر حسن آ رہا ہے اس کی ادائیگی کے لیے الگ سے فعل مقصود کی ضرورت ہے۔ ایسے سعی الی الجمعہ میں سعی کی بنا پر ہی صرف نماز کے جمعہ کا حصول نہیں ہو جائے گا، بلکہ سعی کے بعد حصول جمعہ کے لیے، نماز جمعہ کے حصول اور ادائیگی کے لیے فعل مقصود کی ضرورت ہے، ایک الگ سے فعل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھو غیر کی وجہ سے حسن آیا، لیکن یہ حسن اس غیر کی وجہ سے ہے جس غیر کے ادائیگی کے لیے فعل مقصود کی ضرورت ہے، الگ سے فعل کرنا پڑ رہا ہے۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ تو فرماتے ہیں اسی کو کہ اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک پہلی قسم تو وہ ہے ما یحصل المعنی بعدہ بفعل مقصود، کہ وہ معنی جس کا حصول غیر میں ہے وہ معنی حاصل ہو معمور بھی کے ادائیگی کے بعد فعل مقصود کے ذریعے سے اس کا حصول ہو، جیسے کہ وضو اور سعی الی الجمعہ۔ وما یحصل المعنی بفعل المامور به، اور دوسری قسم وہ ہے کہ وہ معنی جو کہ جس کی وجہ سے حسن معمور بھی کے اندر آیا ہے، اس معنی کا حصول معمور بھی کے ادا کرتے ہی اس کا حصول ہو جائے، یعنی اس کے لیے فعل مقصود کی ضرورت نہ ہو، الگ سے فعل کرنے کی، کام کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ تو ایسا بھی معمور بھی ہو سکتا ہے جو معمور بھی جس کے اندر حسن فی نفس ہی نہ ہو اور اس کے اندر حسن غیر کی وجہ سے آیا ہو، ایسے معنی کی وجہ سے آیا، وہ معنی غیر میں پایا جاتا ہو، لیکن وہ غیر کے اندر جو معنی پایا جاتا ہے کہ اگر اس معمور بھی کی ادائیگی کی جائے تو اس کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ہی اس غیر کی ادائیگی ہو جائے، تو ایسی صورت میں بھی اس کو بھی حسن لغیر ہی کہیں گے۔ تو دو قسم ہو گئی حسن لغیر ہی کی۔ فرماتے ہیں یحصل المعنی وما یحصل المعنی بفعل المامور به، اور جہاں پر، اور ایک قسم وہ ہے کہ معمور بھی کے فعل کے ذریعے ہی سے معنی جس کی وجہ سے حسن پیدا ہوا ہے اس معنی کا حصول ہو جائے، کالصلاۃ علی المیت، جیسے کہ نماز جنازہ،
والجہاد اور جہاد، اقامت حدود. تو دیکھو نماز جنازہ فی نفسی ہی اس کے اندر کوئی حسن نہیں ہے. کیوں؟ فی نفسی ہی تو یہ کس کے مشابہ ہے؟ بت پرستی کے مشابہ ہے. اس کے اندر فی نفسی کوئی حسن نہیں ہے. لیکن اس کے اندر حسن آیا کیوں؟ آیا اس لیے کہ اس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حق مسلم ہے نماز جنازہ پڑھنا. تو اس کے ذریعے سے حق مسلم کی ادائیگی ہوتی ہے. لہذا جیسے ہی آدمی تو حق مسلم کی وجہ سے نماز جنازہ میں حسن آیا، لیکن جیسی نماز جنازہ پڑھتا ہے تو نماز جنازہ پڑھتے ہی حق مسلم ادا ہو جاتا ہے. اس کے لیے فعل مقصود اور علیحدہ سے فعل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. بالکل اسی طریقے سے جہاد ہے. جہاد میں کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کو تکلیف دینا ہے. تکلیف دینا ہے تو فی نفسی اس کے اندر کوئی حسن نہیں ہے. اس کے اندر حسن کیوں آیا؟ اعلاء کلمت اللہ کی وجہ سے. کہ جہاد جب ہوگا تو اعلاء کلمت اللہ ہوگا. تو اعلاء کلمت اللہ کا حصول نفس جہاد کے حصول سے ہی ہو جاتا ہے. جیسے جہاد کرے گا اعلاء کلمت اللہ کا حصول ہو جائے گا. اس کے لیے الگ سے فعل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ایسے اقامت حدود. اقامت حدود میں کیا ہوتا ہے؟ چاہے وہ حد زنا ہو یا حد سرقہ ہو یا کوئی اور بھی حد ہو. اقامت حدود میں کیا ہوتا ہے؟ تکلیف دینا ہوتی ہے نا، تعذیب ہوتی ہے، عذاب دینا ہوتا ہے. اس لیے اس کے اندر فی نفسی ہی کوئی حسن نہیں ہے. لیکن حسن کیوں آیا؟ تاکہ لوگ زجر عن المعاصی، یعنی تاکہ لوگوں کو معاصی سے روکا جا سکے. یہ ہے. اور روکنا، معاصی سے روکنا، اسی کی وجہ سے حسن آیا ان میں. اور اس کا حصول وہ صرف اقامت حدود سے ہی ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اقامت حدود ہوں اور ان کا حصول نہ ہو. تو الگ سے فعل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اسی کو صاحب کتاب نے فرمایا کہ کالصلاۃ علی المیت، جیسے کہ نماز جنازہ، والجہاد جہاد، و اقامت الحدود اور اقامت حدود، فإنما فیہ الحسن من قضاء حق المسلم. کیونکہ یہ فإنما فیہ الحسن من قضاء حق المسلم، کیونکہ انما فیہ، کیونکہ یہ وہ ہے جس کے اندر حسن حق مسلم کی قضا، حق مسلم کو ادا کرنے کی وجہ سے ہے، یعنی نماز جنازہ میں. اور اللہ کے دشمنوں کو مغلوب اور کمزور کرنے کی وجہ سے ہے، کس میں؟ جہاد میں. اور زجر عن المعاصی کی وجہ سے ان کے اندر حسن آیا، کس میں؟ اقامت حدود میں. یحصل بنفس الفعل، ان تمام کا حصول نفس فعل سے حاصل ہو جاتا ہے. وہ حکم ہذین النوعین، ان دونوں قسموں کا حکم، یعنی حسن لغیرہ کی دونوں قسموں کا حکم واحد، ایک ہی ہے. وہو بقاء الواجب بوجوب الغیر، یعنی جب تک غیر واجب رہے گا اس وقت تک معمور بھی واجب رہے گا. یعنی جب تک نماز واجب رہے گی اس وقت تک وضو کرنا بھی واجب رہے گا. وہو بقاء الواجب بوجوب الغیر، وہ کیا ہے اس کا حکم؟ ان دونوں کا حکم یہ ہے کہ واجب باقی رہے گا جب تک کہ غیر باقی رہے گا. وسقوطہ بسقوط الغیر، ایسے ہی وہ غیر اگر ساقط ہو جائے تو وہ معمور بھی ساقط ہو جائے گا. مثال کے طور پر کسی سے نماز پڑھنا ساقط ہو گیا کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، یا ایسی اقامت حدود یا کوئی بھی ہو جو بھی حسن لغیر ہی ہے، اگر تو ایسی صورت میں اگر یہ واجب نہ رہیں تو جس کی وجہ سے ان کے اندر حسن آیا وہ غیر اگر ساقط ہو جائے، اعلاء کلمت اللہ ساقط ہو جائے یا حق مسلم ساقط ہو جائے تو غیر کے ساقط ہوتے ہی فوراً ان کا بھی سقوط ہو جائے گا. فرماتے ہیں ان دونوں قسموں کا حکم یہ ہے، واحد، ایک ہی ہے. وہ بقاء الواجب، وہ یہ ہے کہ واجب باقی رہے گا اس غیر کے وجوب کی وجہ سے. وسقوطہ بسقوط الغیر، اور وہ غیر ساقط ہو جائے، اور وہ واجب ساقط ہو جائے گا غیر کے ساقط ہوتے ہی. بات سمجھ آئی بچوں؟ تو آج کی گفتگو بچوں ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں اور نہیں کی بحث انشاءاللہ اگلے سبق میں شروع کرتے ہیں. السلام